شاہ بخاری، سابقہ سیکرٹری خزانہ جناب ایوب شاہ، سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور سابقہ صدر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین پشاور، جناب ارشد عزیز ملک صاحب، پریزیڈنٹ پشاور پریس کلب اور بیریو چیف جنگ گروپ، معزز خاتون و حضرات، میں آج اس سادہ مگر پروقار تقریب میں نیشنل تھنک ٹینک اور گڈ گورننس فورم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی تقریب کا موضوع خیبر پختونخوا 2024 اور 25 کا بجٹ، چیلنجز، مواقع اور حل، اس موضوع پر ہمارے ماہرین گفتگو کریں گے اور اپنی آراء کا اظہار کریں گے۔ لیکن اس سے پیشتر میں نیشنل تھنک ٹینک کا ایک مختصر سا تعارف آپ سے کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ نیشنل تھنک ٹینک کا مقصد ایک ایسا فریم ورک قائم کرنا ہے جو تخلیقی صلاحیتوں اور سوچ کو ابھارے اور فروغ دے، اہم موضوعات پر مکالمے کو ترویج دے اور عوامی اور تعاون کی پالیسیوں کی تعریف اور اخلاق پر جدید تجاویز اور غور و فکر کو پھیلائے۔ نیشنل تھنک ٹینک کے اہداف اور مقاصد درج ذیل ہیں: اچھی طرز حکمرانی کو فروغ دینا، قانون کی حکمرانی کو فروغ دینا، امن اور تنازعات پیس اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن کے حل کو فروغ دینا، معاشیات کے حوالے سے ترجیحات کا جائزہ لینا، اعلیٰ تعلیمی معیار کو فروغ دینا، رواداری اور جمہوری قدروں کو فروغ دینا، قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے مسائل پر مکالمہ کرنا۔ جینڈر ڈیولپمنٹ اور جینڈر بیسڈ اسٹریمنگ کے لیے کوشاں ہیں۔ خیبر پختونخوا کی معیشت کی بحالی کے لیے تجاویز پیش کرنا، مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے درج ذیل طریقہ کار اور میتھڈالوجی کو اپنایا جائے گا اور اس کے تحت ایکشن پلان بنایا جائے گا۔ معزز خاتون و حضرات، پالیسیوں کا جائزہ مختلف علمی محققین اور بین الاقوامی ماہرین سے رابطوں کے ذریعے تحقیق کرنا، ورکشاپوں، مباحث اور سیمینار کا انعقاد کرنا، تجزیات، غور و فکر اور جدید تجاویز کی اشاعت کی ترویج کرنا، قومی اور بین الاقوامی سالانہ کانفرنسوں کا انعقاد، معزز خواتین و حضرات، بجٹ مختصراً میں یہ پڑھوں گا۔ بجٹ، جسے آپ سب کو بخوبی علم ہے، یہ آمدن اور اخراجات کا تخمینہ ہے۔ بجٹ کسی بھی حکومت کے ویژن اور حکمت عملی کا عکس بھی ہوتا ہے۔ محکموں اور حتمی طور پر حکومت کی کارکردگی یعنی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا تعین مالی وسائل اور ان کے بہترین استعمال پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس کا اقتصادیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے تو مختصراً یہ کہوں گا
کہ ہماری خواہشات ہمیشہ لامحدود ہوتی ہیں اور وسائل محدود، اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنی ہوتی ہے۔ اکنامکس انگریزی میں جو ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا، اکنامکس از آل اباؤٹ سیٹنگ یور پریورٹیز۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا امن، یہ اقدامات جو ہیں، جتنے بھی تجویز کردہ اقدامات ہیں وہ سسٹینیبل بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے کہ اکثر بجٹ میں سبسڈیز دی جاتی ہیں، اس بجٹ میں بھی سبسڈیز دی گئی ہے، تو یہ ابھی ماہرین ہے کہ آیا یہ سسٹینیبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ معزز خواتین اور حضرات، میں آپ کے اور ماہرین کے درمیان مزید حائل نہیں ہوں، بس یہی کہوں گا، شکوے ظلمت شخص سے تو کہیں بہتر، شکوے ظلمت شخص سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جا۔ ہم نے ان تاریکیوں میں اپنے حصے کی شمع جلائی اور سوچ کے حوض میں کھڑے ہوئے، حوض میں انکریاں پھینک کر خیال و فکر کی نہریں پیدا کرنے کی یہ کوشاں ہیں۔ ہم سب ایک آواز اور یکجا ہو کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، جو ایک اچھی اور خوشحال زندگی ہے جہاں سب کو بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ تو مختصراً بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آج کی جو مجلس ہے، ان کے جتنے بھی مہمان ہیں، انہوں نے خود مل بیٹھ کر اپنے وسائل سے، اپنی جیب سے چندہ کر کے اس سیمینار کا انعقاد کیا، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس اور پھر پروفیشنل اور پڑھے لکھے لوگ، اور میں کہتا ہوں محنت کش بھی خود پر اعتماد کرنا سیکھے، خود پر اعتماد، اور نفسیاتی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، تو یہ اپنے لیے رائے منظور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو ہمارے ٹریڈیشنل جو کہ جنہوں نے پاکستان کی 70-75 سالوں میں ہمارا استحصال کیا ہے، اسے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اور جو ہماری تھوڑی بہت نالج ہے وہ شیئرنگ ہم کر سکیں۔ آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، ہم پروڈیوس کرتے ہیں صرف 6% جو ہمارے اخراجات ہیں، وہ ہم صرف 6% اس کی ریسورس ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ 94% ریسورس کے لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ ہر وقت ہم یہ کوئی چیف منسٹر شور مچا کے کرتا ہے، کوئی منت سماجت کر کے، لیکن ملتا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو ہے شور یا فریاد کرنا، تو یہ تو اب ہماری ایک کیریکٹر بن گیا اس صوبے کا۔ خود اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جب تک ہم خود نہیں کریں گے اپنے لیے کچھ، تو ہم اتنا نہیں بن سکتے۔ ملت سماجت سے اور زور اس سے تو شاید کام نہ چلے۔ تو آپ کی ریونیو ریزنگ کیسے ہوگا؟ ہم کہیں کہ ہم نے ریونیو ریز کرنا ہے، ریونیو کیسے کریں گے جب آپ کی اکانومی فلرش نہیں کر رہی؟ آپ کی ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے سارے پاکستان میں، لیکن آپ کے صوبے میں تو پچھلے 73 سالوں سے آپ ایک اسٹینڈ اسٹل پہ۔ آپ کا سے پہچان میں بھی ریفر کیا ایک لوکیشن ڈس ایڈوانٹیج کا، اور بقول ان کے ایک لوکیشنل ایڈوانٹیج بھی ہے ہمارا بیکاز آف آر ریجن۔ وہ ایک لوکیشنل ایڈوانٹیج ہوگا فیوچر میں اگر کسی اس پہ سینٹرل ایشیا کو آپ کو ایکسیس ملا۔ وہ ایپس کا ایکسیس لنکڈ ہے واڈے کے ساتھ۔
اس میں جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اور انٹرنیشنل پالیٹکس کی امپلیکیشن، تو وہ شاید ہوگا نہیں ہوگا. اب آپ کے پاس 16 سے لے کے 20% تک آپ کو ایک لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج ہے، سمندر سے دوری کی وجہ سے، بینکنگ نظام سے، باقی ایکسپرٹیز وغیرہ سب 16 to 20%. ابھی اس کو آپ نے آف سیٹ کرنا ہے. جب تک آپ اس کو آف سیٹ نہ کریں تو کون ادھر آئے گا، انڈسٹری کرے گا، اکنامک ریوائول وہ آپ کی ہوگی نہیں ہوگی. آپ اس کو آپ نے آف سیٹ کرنا ہے، یہ 20%. میرے نزدیک یہ دوسرا میں نے آپ کو ایک ڈاکیومنٹ آپ کے ساتھ سرکولیٹ کیا ہے جس کا اردو ترجمہ ہے منیمم کامن اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایجنڈا فار کے، اور اس میں کچھ وہ دی ہے اس کے بعد مختصر بات ہے. دیکھیں آپ کے پاس 2 ریسورسز ہیں، ایک ہے آپ کے پاس بجلی، ایک ہے آپ کے پاس گیس. اچھا 2 ایک مثالیں میں آپ کو دیکھیں. آپ ملکن 3 کا آپ کے پاس 80 میگا واٹ کا ہے، وہ آپ $2.25 کی بجلی آپ بیچتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، اور وہی بجلی جو ہے آپ خریدتے ہیں انڈسٹریل نیشنل ٹیرف آپ کا ہے $45. تو آپ اپنی ایک چیز بیچتے ہیں $2.25 پہ، اسی چیز کو آپ واپس لیتے ہیں $45. کون عقل مند کہے گا؟ آپ کے پاس تو کسی نے زور آ کے نہیں دیا تھا کہ آپ مجھے خمخائیے اس لیے. شوکت، یو مے بی ریمبرنگ، گورنمنٹ نے ایک پیہور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے آپ کا سوابی میں 18 میگا واٹ کا ہے، اس کی بجلی بھی وہ آپ دے رہے تھے $1 نیشنل گریڈ میں دے رہے تھے. اس کو آپ نے یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ آپ نے بجلی کی بولی کی، آپ نے آکشن کیا، وہ لیا انڈسٹریل ہاؤسنگ لیا، بڑے بڑے سب پاکستان میں سب سے بڑا ٹیکسٹائل مل جو ہے گدون امازئی، سہیل طبع اور ان لوگوں کی کراچی، انہوں نے لیا آپ سے بجلی. چراغ سیمنٹ کی $1 آپ بیچ رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ میں، اور آپ نے اس کو کیا $7.5 میں آپ نے اس کو آکشن کیا. یو مسٹ ریمبر شوکت خان صاحب ہے. سو یہ ماڈل آپ کے پاس ہے. سو یہ آپ کے پاس ایک ماڈل آلریڈی اویلیبل ہے، لیکن اس میں پھر بلاک لگا دیا. اور شوکت خان میں یہ تھے آپ ہی کی گورنمنٹ نے اس پہ، آپ ہی کی گورنمنٹ نے اس کو انیشیٹ کیا صوبے میں، اور آپ ہی کی گورنمنٹ نے مرکز میں ہائی کورٹ جا کے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا. وہ ابھی تک وہ اسٹے آرڈر اس پہ چلا. تو آپ کے پاس ہے 250 میگا واٹ کی بجلی آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے. آپ کے پاس ایک ماڈل بھی تیار ہے. تو اگر آپ 4, 5, 8, 10, $15 تک اگر آپ اس کو لیں اور آپ یہ اناؤنس کریں، ساری پاکستان کی انڈسٹری آپ کی پیٹی میں آ جائے. اور یہی جو ریزن جس سے یہ بلاک کیا گیا، تو یہ تو ساری انڈسٹری کے پی میں آ جائے گی. یہ نمبر 1. نمبر 2 دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیے آپ گیس پیدا کر رہے ہیں تقریباً 500 MMCFD کی گیس آپ کا دیتا ہے. شاہ جی کا دیر خبر کم گیا بات ہوگا. گیس لیتا سو پیدا کرے $4.5 یونٹ MMCFD. قطر میں امپورٹ کی گئی تقریباً $35-45 تاسو 500 MMCFD پروڈیوس کوئے، 2.5 استعمال ہوئے، اور 2.5 تاسو نور ملک لور کیا اسپیشلی پنجاب لتا سو وقت. پر 2013-2014 کے فیڈرل گورنمنٹ تاسو ویلی تاسو 100 MMCFD
ګیس درکوم چې تاسو په پاور پلانټس جوړ کړئ. پاور پلانټس جوړ نشو، کله چې جوړ نشو هغه ډیسیژن لا د فدرالي ګورنمنټ شته دی، هغه 100 MMCF ریوایو کول غواړي. نو چې په $4 تاسو ته ګیس ملو شي او خپل راپیډو بجلی چې کومه ده هغه تاسو آکشن کې هغه تاسو خپل اکنامک ریوایول کولی شئ. تر څو پورې دا دوه نیچرل ریسورس تاسو خپل استعمال وکړئ، تاسو سره اکنامک ریوایول نه کېږي. چې تاسو سره اکنامک ریوایول نه کېږي نو ستاسو ریونیو نه جنریټ کېږي، ستاسو انامپلایمنټ نه کېږي او ستاسو یوت لا روزي نشئ ورکولی، تاسو خپل خلکو لا روزي نشئ ورکولی. یو زه بله خبره کوم، ګوره تاسو مونږ دا ټول وخت د عبادت نه دا جلا فریاد کوو زموږ ته خو څه کولو ته مونږ تیار یو. پریویس چیف منسټر د خدای پاک وبخښي اعظم خان صاحب د هغه په چیف منسټر کې په لومړني ځل په 50 کاله کې 1973 کانسټیټیوشن نه پس په لومړني ځل باندې یو کیرټیکر ګورنمنټ ولګېده او هغه نیشنل اکنامک کاونسل ته خپل کیس ووړو چې دا زموږ ایشوز او هغه ایشوز کې نمبر 1 ایشو دا د لوکیشن ډیس ایڈوانټیج، NFC اوارډ چې په اچھا سے خبر وکړه، مرجر اف فاټا 100 MMCF ګیس ماګرټ 100 بلین چې کله کا فاټا مرج شنو دی وی چې موږ ولا 100 بلین روپیا ورکو او دا غیر ذکر وکړي. Since I just have 5 minutes to میں مختصر کرتا ہوں. Net hydropower, you give me 4 minutes to speak on net hydropower because it's very important for this process. Article 161(2) چې کوم دی هغه تاسو ګارانټي کوي چې په کومه صوبه کې پاور هاوس لوکیټډ دی دا دی royalties پروفیټ چې کوم دی net hydro profit دا باندې پروفیټ او دا آی شک د لاندې د علی د لاندې ایکسپلینیشن ورکړي او ایکسپلینیشن بیا زموږ مشر ولی خان دی بیا هغه دا ایکسپلینیشن بیا پاره چې چاته شک پیدا نشي چیرې د دې به څنګه کیلکولیشن دی نو هغه اگزامپل ورکړي. بیا هغه یو کمیټي جوړه شو، هغه خپل ایجی اډازي هغه رپورټ ورکړي. هغه بالکل لکه د څلورم جمعه د ماشوم په سکول کې هغه اگزامپل ورکړي چې دا سوال دی د جواب بداسي. نو هغه راغی آئین کې راغی ذکر شوی، ایکسپلینیشن شوی، بیا راغی سوال هم شوی، راغی نه څوک نقل کول غواړي. اوس راغی لپاره یو کمیټي د شوکت خان چې کله حکومت و دوی د اراوټ اف باکس کمیټي دا هغه اوس بالکل تیار ډپټي چیرمن د ستاسو نماینده یم پاکستان بالکل تیار. هغه کې د پنجاب د طرف نه را پروپوزل راغلی دی چې کوم د وردی هایډرو پاور سټیشنز دي تاسو صوبو له ورکړئ نو د نیټ هایډرو پروفیټ دا مسله ورکړئ. اوس موقع ده د پنجاب ګورنمنټ دا پروپوزل کړی دی، هغه پنجاب ګورنمنټ اوس په مرکز کې ناست دی، هغه موږ سپورټ کړی دی. دا نه چې دا توربیلا او دا ټول موږ ته ویلو شي پکار دی چې ما ستاسو وزیر اعلی صاحب ته او ستاسو سیکرټري انرژي ته یو ما تاسو ته سرکولیټ کړو هغه دوه لیټرز چې یو څه خبرو کوم ته بس ملک صاحب څنګه د آزاد کشمیر تاسو له ما یو مثال دا یو ورکینګ ما یو کاغذ باندې کړی دی تاسو سره مشته دی راځي مطابق تاسو سره ګوره دا 100 بلینه یونټه چې تاسو جوړوئ تاسو په صوبه کې جوړېږي دا جوړېږي په 4 روپۍ 14 پیسې باندې یونټ جوړېږي. نیشنل ایوریج انډسټریل ټیرف چې کوم دی نو دا دی 45 روپۍ. نو مطلب تقریبا 40 روپۍ
دا ستزی دا زیدا نورا گرانه بجلی چې کومه دا چې کومه په ګیس باندې او کومه فرنسایل باندې او کومه په سولر باندې او کومه په وینډ باندې او دې ټول باندې جوړي کویلې باندې جوړیږي هغه 80 روپے او 20 روپے په دې باندې 50 روپے باندې راځي نو هغه ته د 100 روپو په وجه باندې هغه ته سبسایډایز کړي که تاسو دا کاغذ وګورئ چې دا تاسو له ما درکړی دی 40 rupees multiplied by 20,000 gigawatt دا اته سوه اربع روپو تاسو پاور سیکټر د دې ملک سبسایډایز کوئ که دا ستاسو د 100 روپو د بجلي نه وه نو دا به اوس د ټیرف په 100 روپۍ کې دا روان نو تاسو سره آئینی ګارنټي شته دی هر څه درسره شته دی آزاد کشمیر ځان له رایټس اخیستی شو تاسو ځان له رایټ نشئ اخیستی او دغه درسره شته دی آئینی دا ما بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختر علی شاہ صاحب کا حکم تھا کہ مجھے کہیں نہیں جانا اور آج جو ہے یہاں مجھے موجود ہونا ہے. سر میں موجود ہوں یہاں پہ. اور ایک بات ہے کہ آپ نے ایکسکلوسیو اسٹوری جو ہے نا مجھے لیٹ دی تھی میں بڑا ناراض ہوں. اب اپنے بندوں کا خیال کرے رکھنا چاہیے اسلام آباد والوں کو خیال. ایک تو میں مبارکباد دوں گا نیشنل تھنک ٹینک کو کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم جب صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ غدار ہوتے ہیں ہم سب اور ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر ایسے پلیٹ فارمز پہ جہاں کے نوجوان بھی ہوں اور اس قسم کے ماہرین بھی ہوں تاکہ بات چیت ہو. جب میں کہہ رہا تھا کہ بار بار کہ مختصر بات کی جائے تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو روکنا چاہ رہا تھا. میرا یہ خیال تھا کہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں تاکہ جواب سوال شروع ہو جائے. سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کوشچن کرے. جب تک ہم سوال نہیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے نہیں. میں خود ہر بندے کو اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ جلانا چاہیے. میں نے کچھ دن پہلے ایک اسٹوری کی تھی, میں تھوڑا سا اس کی اب ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اور پھر اجازت میں چاہوں گا. میں نے یہ دیکھا کہ میں نے فائنانس سے پوچھا کہ پچھلے سال ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے کتنے ریسیپٹس ملے ہیں, یعنی کتنے پیسے ہمیں ملے ہیں, جو کہ باچا صاحب نے بھی کچھ سلائڈ اس میں تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے لکھا تھا 1070 ارب, یعنی 1070 ہمیں ملنے تھے اور ہمیں ملے ہیں 708 ارب. شارٹ فال کتنا آ گیا 362 بلین. اس وقت صوبے کو 362 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. زیادہ سے زیادہ اس میں سے آپ کو اگر بہت زور لگایا 100 ارب مل جائے گا, پھر بھی 250 ارب جو ہے وہ شارٹ فال رہے گا. اب اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت نے فیڈرل بجٹ ابھی نہیں آیا, انہوں نے جو اب ٹارگیٹ رکھ دیا ہے اس کو انہوں نے 1070 سے اٹھا کے 1212 ارب رکھ دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں 1212 ارب دے گی, یعنی 141 ارب بڑھا دیا ہے. 141 ارب بڑھا دیا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں پچھلے سال دینے تھے جو نہیں دیے. 708 دیے ہیں. اگر 708 میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دیے ہیں اور 1212 اب ٹارگیٹ ہے ہمارا, تو 500 ارب روپے شارٹ فال ہوگا اگلے سال کے اندر. باجا صاحب نے کہا 300 ارب, میرے خیال میں کہ یہ 300 سے 400 ارب شارٹ فال ہوگا. اب اگر یہ شارٹ فال 300-400 ارب کا شارٹ فال آ رہا ہے صرف ان کے فگرز میں, جو کہ میری سٹوری نیوز میں بھی چھپی اور جگ میں بھی چھپی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 500 ارب کا شارٹ فال ہے اور کل 10 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے, اس کے اندر 25% تنخواہیں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو کیا یہ شارٹ فال بڑھے گا یا کم ہوگا؟ یہ مزید بڑھ جائے گا. ضرورت صبر کی ہے. صرف میں یہ کہوں گا کہ جو فگرز دیکھنے چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں کتنا دے رہی ہے یا وہ دے نہیں رہی ہے. آپ اپنے آپ سے ایک فگر آپ نے بنا لیا, اور جب میری بات ہوئی مزمل اسلم صاحب سے جو انہوں نے بجٹ بنایا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اندازہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ 11,000 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع کرے گی. تو 11,000 ارب جو جمع کرے گی, ہم نے اس کی کیلکولیشن پہ اپنا حصہ یہ نکالا ہے
کہ ہمیں 1212 ارب روپیہ ملے گا، حالانکہ IMF جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 12,000 ارب کا آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے. اکٹھا نہیں ہوتا 12,000 ریونیو. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے بجٹ دے دیا ہے، جو اپروو ہو گیا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی جتنے اسکیمیں ہیں آپ اس کو ڈراپ کریں گے، تنخواہیں آپ ڈراپ نہیں کر سکتے، آپ کا پیٹرول یہ ڈیزل یہ جو سرکاری افسروں کے وہ نہیں ختم ہوں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ڈیولپمنٹس جتنی بھی ایکسپینڈیچر ہے اس کو کٹ ڈاؤن، اس کو کٹ لگا دینا ہے. تو کیا ہوگا کہ آپ کے یہاں پہ نہ روزگار ہوگا نہ کام ہوگا، بالکل خاموشی ہو جائے گی. PSDP میں جو ہے آپ کی 109 اسکیمیں نکال دی ہیں انہوں نے. آج آپ کی جو اسکیمیں یہاں سے گئی ہوئی ہیں وہ بھی نکال دی ہیں انہوں نے. تو نہ وہ دے رہے ہیں نہ آپ دے رہے ہیں، یونیورسٹیاں آپ کی خسارے میں ہیں. تو یہ سارے فگر جو ہیں اعداد و شمار یہ صرف میرے خیال میں کہ خیالی پلاؤ بنایا گیا ہے، اور یہ آپ کو اگلے بجٹ تک جو ہے صورتحال کافی خراب مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اخراجات اس میں مزید اضافہ ہوگا. جو اس میں اب ماہرین یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک پورا تھاٹ دے دیا ہے. آپ کوشچن کریں گے یقیناً جو ہمارے ماہرین ہیں اور سیاسی ہمارے دوست ہیں یہ بھی بات کریں گے، تو سیاست سے بالاتر ہو کہ ہمیں آزاد کشمیر والا جو ایک فارمولہ دے رہے ہیں یقیناً ہم نہیں کر سکتے. اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بڑی سختی ہوگی. انہوں نے جو کیا انہوں نے لے بھی لیا اور ہمیں کوئی چھوڑے گا نہیں. بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے چیزیں. مجھے امید ہے کہ اس کا آج جو ہے کافی ساری سولوشنز اس میں نکلیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ میڈیا کے ذریعے یہ سولوشنز جو ہیں ہم رکھیں. اور صوبائی حکومت کی ایک چیز مجھے اچھی نظر آ رہی ہے، ان کی جو انٹینشنز ہیں 2-3 میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریونیو کو اپنا بڑھائیں، اپنے ریونیو کو بڑھائیں. اگر اپنے ریونیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ بہت کم چارجز دے رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں وہ، تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور اس فورم سے ایک ہو جانا چاہیے کہ جو سیکٹر پہ بہت کم ٹیکسز ہیں اس کو بڑھایا جائے، تاکہ صوبے کا ریونیو بن جائے اور اپنا ریونیو ہمارا بڑھ جائے گا تو ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. سر بہت شکریہ.